حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عظیم نبی تھے۔ اللہ نے انہیں بچپن ہی سے ان کی شان کے مطابق کامل بصیرت اور ہدایت سے نوازا تھا۔ اللہ نے آپ علیہ السلام کے کئی بڑے بڑے امتحان لیے اور آپ علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ آپ کو اللہ نے 3 خصوصی نسبتیں عطا فرمائی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست یعنی خلیل اللہ بنایا۔ آپ علیہ السلام کو تمام انسانوں کے لیے رہنما یعنی امام الناس کا مقام بخشا، اور آپ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء کرام علیہم السلام دنیا میں بھیجے وہ سب آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اعزاز جد الانبیاء ہونا بھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ سے محبت کرنے والے اور بتوں سے نفرت رکھنے والے تھے۔ آپ کی شدید کوشش تھی کہ اپنے گھر والوں کو بتوں کی پوجا سے منع کریں اور انہیں اللہ کی عبادت کی طرف مائل کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت حق کا آغاز فرماتے ہوئے اپنے باپ آزر کو توحید کی دعوت دی، جو کہ بت بناتا اور ان کی پوجا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ آزر کو سمجھاتے کہ نہ تو یہ بت ہماری بات سن سکتے ہیں، نہ ہماری پکار کا جواب دے سکتے ہیں، نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہمیں صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے۔ آزر نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور آپ کو رجم یعنی پتھر مار کر ہلاک کر دینے کی دھمکی دی اور بالآخر گھر سے ہی نکال دیا۔ آپ نے آزر سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے اللہ سے دعا کرتا رہوں گا، لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح ہو گئی کہ آزر اللہ کا دشمن ہے اور شرک کو چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں، تو انہوں نے آزر سے تعلق ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم مشرک تھی، بتوں کے ساتھ ساتھ وہ سورج اور ستاروں، چاند کی بھی پوجا کرتی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ان حرکتوں پر فکر مند رہتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ اپنی قوم پر جھوٹے معبودوں کی حقیقت کو ضرور واضح کریں گے اور حقیقی معبود اللہ کی پہچان کرائیں گے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایک چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے؟ تھوڑی دیر بعد ستارہ غائب ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں غائب ہو جانے والے کو پسند نہیں کرتا۔ کچھ دیر بعد چاند نکل آیا تو حضرت ابراہیم نے قوم سے فرمایا کہ کیا یہ چاند میرا رب ہے؟ کچھ دیر بعد چاند بھی غائب ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ عطا فرمائی ہوتی تو میں گمراہ ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ پھر جب سورج نکلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کیا یہ سورج میرا رب ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے، لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ نے قوم پر واضح کر دیا کہ یہ ستارے، چاند اور سورج رب نہیں ہو سکتے، رب تو وہ ہے جس نے انہیں اور ساری کائنات کو بنایا ہے۔ اس لیے میں اللہ ہی کو اپنا رب اور خالق مانتا ہوں، ہر قسم کے شرک سے رخ پھیر کر صرف اسی کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بتوں کی بھی پوجا کرتی تھی۔ انہوں نے ایک بڑا بت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے۔ قوم بڑے احترام سے ان بتوں کی پوجا کرتی تھی۔ ایک دن جب ساری قوم جشن منانے کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم پر بتوں کی بے بسی واضح کرنے کے لیے ایک زبردست تدبیر کی۔ آپ علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں چلے گئے۔ آپ نے دیکھا کہ بتوں کے آگے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں؟ تم بات کیوں نہیں کرتے؟ پھر
آپ نے کلہاڑا لیا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی تمام بتوں کو توڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بالکل صحیح سلامت چھوڑ دیا اور کلہاڑا بھی اسی کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب قوم جشن منا کر واپس آئی اور انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے غصے سے پوچھا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، ضرور یہ کام اسی کا ہے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے بلایا اور پوچھا کہ کیا تم نے ان بتوں کا یہ حال کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بطور طنز فرمایا کہ اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اسی کے کندھے پر کلہاڑا بھی ہے، یا پھر ان بتوں سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے۔ قوم نے کہا کہ یہ بت تو بول نہیں سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر اور ان بتوں پر جنہیں تم پوجتے ہو، جو نہ بول سکتے ہیں، نہ تمہاری فریاد سن سکتے ہیں، نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ قوم کو بتوں کی بے بسی کا احساس تو ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی یہی طے کیا کہ انہیں اپنے بتوں کی طرفداری کرنی ہے اور ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دینی ہے۔ نمرود اس وقت عراق کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا۔ لوگ اس کی بھی پوجا کرتے تھے۔ جب اسے معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام اسے خدا نہیں مانتے تو اس نے انہیں اپنے پاس دربار میں بلا لیا اور پوچھا کہ تمہارا خدا کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ اللہ ہے جو زندہ فرماتا اور مارتا ہے۔ نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس نے ایک موت کے سزا سنائے جانے والے مجرم کو چھوڑ دیا اور ایک بے گناہ کو قتل کروا دیا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ معاملہ دیکھا تو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تم خدا ہو تو اسے مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ اس پر وہ کافر حیران و پریشان ہوا اور مبہوت ہو کر رہ گیا۔ نمرود کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اور جب آگ کے شعلے نہایت بلندی تک اٹھنے لگے تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھینک دیا۔ بت پرستوں کا خیال تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام چند لمحوں میں جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ اللہ نے آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جا۔ پھر وہ آگ ابراہیم علیہ السلام کے لیے سلامتی والی بن گئی اور اللہ نے آپ کو آگ کی تکلیف سے محفوظ رکھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی ہٹ دھرمی اور کفر پر اصرار دیکھا تو اللہ کی رضا کے لیے شام و فلسطین اور مصر کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے والد کا نام ہاران تھا۔ اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اردن کی بستیوں امورہ اور سدوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں مصر کے بادشاہ کی بیٹی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا سے آپ کی شادی ہوئی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے۔ وہ آپ کے پہلے بیٹے تھے۔ حضرت ابراہیم کو اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور حکم دیا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور ننھے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو ایک بنجر اور غیر آباد وادی یعنی مکہ میں چھوڑ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی فرما برداری کی اور اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ میں خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ
सलाम अल्लाह अलैहा को कुछ खजूर और पानी दिया और वापस चल पड़े। हजरत हाजरा सलाम अल्लाह अलैहा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पीछे आई और कहा कि आप हमें इस वादी में छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? इस वादी में ना कोई रहता है, ना कोई खाने पीने की चीज है। हाजरा सलाम अल्लाह अलैहा ने ये सवाल कई दफा दोहराया, जिस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम खामोश रहे। हाजरा सलाम अल्लाह अलैहा ने पूछा कि क्या आपको अल्लाह ने ये हुक्म फरमाया है? हजरत इब्राहिम ने फरमाया जी हाँ। हजरत हाजरा सलाम अल्लाह अलैहा ने कहा फिर ठीक है, अल्लाह हमें ज़ाया नहीं फरमाएगा, और वापस पलट गई। जल्द ही पानी और खजूरें खत्म हो गई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम भूख और प्यास से बेचैन हो गए। हजरत हाजरा सलाम अल्लाह अलैहा बेकरार होकर कभी सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ जाती और दूर तक देखने लगती कि शायद पानी या कोई काफिला नजर आ जाए। फिर सामने मौजूदा दूसरी पहाड़ी मरवा पर चढ़ जाती और दोनों पहाड़ों के दरमियान का रास्ता दौड़कर तय करती ताकि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ज्यादा देर नजरों से ओझल न रहें। इस तरह इन्होंने इन पहाड़ियों के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को इनका ये अमल इतना पसंद आया कि इसे उम्रा और हज का एक रुकन बना दिया। इस अमल को सही कहते हैं। अल्लाह ने इस जगह के करीब जहां हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम लेटे थे पानी का चश्मा जारी फरमा दिया। हजरत हाजरा सलाम अल्लाह अलैहा पानी देखकर खुश हो गईं और दोनों हाथों से रोकने लगी और फरमाने लगी जम जम यानी ठहर जा ठहर जा। कुछ अरसे बाद पानी को देखकर एक कबीला बनो जुरहम भी वहां आकर ठहर गया। इस तरह मक्का शहर आबाद हो गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी कभी मुलाकात के लिए मक्का तशरीफ लाते रहते थे। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम जब कुछ बड़े हो गए और कामों में अपने वालिद का हाथ बटाने लगे तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक बहुत बड़ा इम्तिहान लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा कि अपने इकलौते बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के ख्वाब सच्चे होते हैं। चनाचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यह ख्वाब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को सुनाया और पूछा कि इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अब्बा जान, जिस बात का आपको हुक्म फरमाया जा रहा है इस पर अमल कीजिए, आप मुझे इंशाअल्लाह सब्र करने वालों में से पाएंगे। दोनों बाप बेटा अल्लाह के हुक्म को पूरा करने पर तैयार हो गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को पेशानी के बल लटाया और कुर्बान करने ही वाले थे कि अल्लाह ने निदा फरमाई, ऐ इब्राहिम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक दुम्बा इनके फिदिया में कुर्बान किया गया। ये एक बहुत बड़ा इम्तिहान था जिसमें इब्राहिम अलैहिस्सलाम कामयाब हुए। हम इसी वाक़या की याद में हर साल ईद उल अज़हा मनाते हैं और कुर्बानी करते हैं। ज़मीन पर खाना काबा पहला घर था जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आने वाले तूफ़ान के बाद खाना काबा की सिर्फ बुनियादें बाकी रह गईं, तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने इन्हीं बुनियादों पर खाना काबा को दोबारा तमीर फरमाया। इस्माइल अलैहिस्सलाम करीबी पहाड़ों से पत्थर उठा कर लाते और इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन पत्थरों से खाना काबा की तमीर करते जाते। साथ साथ दोनों अल्लाह से दुआ करते जाते, ऐ अल्लाह हमारे इस काम को कबूल फरमा, बेशक तू सब कुछ सुनने वाला जानने वाला है। ऐ अल्लाह हमें और हमारी औलाद में से एक जमात को अपना फर्मा बरदार बना और हमें अपनी इबादत के तरीके सिखा और हम पर अपनी रहमत से तवज्जो फरमा, बेशक तू ही बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला है और बेहद रहम फरमाने वाला है। अल्लाह ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म फरमाया कि मेरे साथ किसी को शरीक न करना,
میرے گھر کو طواف کرنے والوں، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھنا۔ مزید فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لیے پکارو۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کے لیے اعلان فرمایا تو آپ علیہ السلام کی اس آواز کو ان لوگوں نے بھی سنا جو مردوں کی پشتوں میں تھے یا ماؤں کے رحموں میں، یہاں تک کہ اللہ نے 7 سمندروں کی گہرائی تک آپ علیہ السلام کی آواز کو سنوا دیا۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پکار کے جواب میں دنیا بھر سے مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں، اور جن لوگوں نے بھی آپ کی آواز پر جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی بار وہ حج کریں گے۔ ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر چند اجنبی مہمان آئے۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دیا۔ آپ مہمانوں کے لیے کھانا لے آئے، لیکن ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ مہمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے۔ مہمانوں نے آپ علیہ السلام کا خوف دور کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں لوط علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام علیہم السلام آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، جن میں آخری نبی و رسول امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔